السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القدر مکی سورت ہے، 1 رکوع ہے اور 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ انا، اس میں شدت بھی ہے اور اللہ تعالی کی طرف نسبت بھی۔ انا، یقیناً ہم نے، بے شک ہم نے یعنی اللہ نے، انزلناہ نازل کیا اس کو کس کو؟ قرآن پاک کو۔ کب نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، یعنی قرآن پاک کے اتارنے کا آغاز کیا۔ دنیا میں قرآن پاک کے نزول کا آغاز لیلۃ القدر کو ہوا، یا پھر لوح محفوظ سے بیت العزت تک جو آسمان دنیا پر ہے، وہاں ایک ہی مرتبہ سارا اتار دیا گیا اور پھر وہاں سے حسب ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، حتیٰ کہ 23 سال میں مکمل ہوا۔ یعنی لیلۃ القدر میں سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتارا گیا تھا، آسمان دنیا پر اتارا گیا اور وہاں سے پھر 23 سال میں آپ پر اترا۔ یہ لیلۃ القدر ہے کیا اور کب ہوتی؟ لیلۃ القدر رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے نزول کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ ایک اور جگہ پر لیلۃ القدر کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا، سورۃ الدخان میں، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اب رمضان میں بھی یہ رات کب ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، آپ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانا چاہتے تھے کہ اتنے میں 2 مسلمان لڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا، میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں، مگر فلاں اور فلاں لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور اسی میں شاید تمہارے لیے بہتری ہو۔ اب تم اسے آخری عشرے کی 7ویں، 9ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح کچھ اور روایات میں یہ رمضان کی ساری طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ابی ابن کعب کی روایت میں آتا ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ اسی طرح حضرت عمر، حضرت حذیفہ اور کچھ اور صحابہ کرام کو بھی اس میں کوئی شک نہ تھا کہ یہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ بہرحال راجح بات یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے، اور بعض روایات میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب ایک اور سوال باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ قدر کو قدر کیوں کہا گیا؟ قدر کا کیا معنی ہے؟ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، فیصلہ کرنا، کیونکہ اس رات میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اسی لیے اس کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے، فیصلوں کی رات۔ اسی طرح قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں، یعنی اس رات آسمان سے زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی کہیں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ شب قدر یا تنگی کی رات۔ پھر اسی طرح اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر کی جاتی ہے، بہت قدر و منزلت ہے، اسے بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا، یعنی لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے، تمہیں کیا خبر، اس کی کیا عظمت ہے، کیا حیثیت ہے۔ استفہامیہ انداز ہے، مراد یہ ہے کہ اس کی اصل قدر و قیمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا یہ کہ اس میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اسی کو معلوم ہے۔ اور اگر اس کو فیصلوں سے نسبت دی جائے تو بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے وہ دن جس میں وہ کوئی پالیسی میکنگ کا کام کرتے ہیں یا فیصلے کرتے ہیں، یا فیصلوں والی جو میٹنگز ہوتی ہیں، کیبنٹ کی میٹنگ فلاں فلاں، تو وہ بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہیں۔ کسی بھی ملک کے اندر مثلا جب پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے یا کوئی قانون سازی ہوتی ہے یا پھر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، تو ان سب کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے کسی ایک سلطنت میں۔ اور کہاں یہ کہ اللہ تعالی کے فیصلے جو اس نے پہلے سے کر رکھے ہیں، وہ سال بھر کا بجٹ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے۔ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس میں کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے، اس میں عبادت کا کتنا اجر و ثواب ہے، اس میں فرشتوں کا نزول کس طرح ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پر جو قرآن کی نعمت کا اتارا جانا ہے، یہ تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ تم نہیں جانتے اس رات کی قدر و قیمت، یعنی لیلۃ القدر کی جتنی بھی اہمیتیں ہیں ان سب میں بڑھ کر کیا ہے کہ اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اگرچہ اور بہت سے فیصلے ہوتے ہیں، مثلا کس کو سزا دینی ہے، کس حکومت کو گرایا جانا ہے، کس کو عزت بخشنی ہے، کون بیمار ہوگا، کون مرے گا، کون کیا کام کرے گا، یہ سارے کا سارا منصوبہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہر فرشتہ یا ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبہ اپنے اپنے حصے کا کام بھاگ بھاگ کے کرتا رہتا ہے، اور یفعلون ما یؤمرون ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو حکم ملتا ہے وہ پوری طرح اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ خود بھی اس کا جواب دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، 83 years and 4 months۔ لیکن عربوں کے ہاں 1000 سب سے بڑا فگر تھا۔ عربوں کے ہاں جو گنتی ہے اس میں 1000 سب سے بڑا گنتی کا عدد ہے۔ ویسے بھی گننے گنانے سے ان کو زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے ہاں سب سے بڑا فگر۔ آپ کے ہاں کیا ہے؟ ارب، خرب، ہر زبان میں ایک ہوتا نا، ہمارے ہاں خرب ہے جو عام استعمال میں سب سے بڑا عدد شمار ہوتا ہے، تو ان کا سب سے بڑا عدد 1000 ہوتا تھا، 1000۔ ابھی آپ دیکھیں کہ عربوں کو جب لاکھ کہنا ہو تو ہمارے یہاں تو ایک لفظ ہے لاکھ، لیکن یہ کہتے ہیں 100,000، 100 1000، یعنی ہزاروں سے ہر چیز ناپتے ہیں۔ اور اگر کہنا ہو 1 کروڑ تو 100,000، یعنی اس کو اتنا ہی پھر بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر 1000 شہر، تو 1000 کا ایک معنی اگر لیا جائے تو پھر وہ 83 سال اور 4 مہینے بنے گے، اگر اس کو لٹرلی کاؤنٹ کریں، جمع تفریق کریں۔ اور اگر اس کو کثرت تعداد کے معنوں میں لیں کہ ان کے ہاں سب سے بڑا فگر، تو پھر اس سے مراد کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ عام محاورے میں بولیں گے لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بڑا ہے، یعنی اس کی بڑائی کو کیا جانو، وہ تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، یا 1000 مہینوں میں وہ کام نہیں ہوتا، یا 1000 مہینوں میں وہ عبادت نہیں ہو سکتی، یا 1000 مہینوں میں وہ کام نہیں ہو سکتا جو اس ایک رات میں ہوا۔ اگر قرآن کے نزول سے لیا جائے اور اگر ہماری اس لیلۃ القدر میں رات جاگنے کی عبادت کو لیا جائے تو اس ایک رات کا اجر و ثواب اتنا ہے جیسے کوئی 1000 راتوں میں کمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر قوم کے، ہر ملک و ملت کے خاص دن ہوتے ہیں، خاص موسم ہوتے ہیں، بلکہ ملک و ملت کو چھوڑیے، ہر کام کا ایک موسم ہوتا ہے نا۔ جیسے رمضان ہے تو نیکیوں کا موسم ہے، بہار ہے۔
اسی طرح ہر علاقے کے خاص موسم اور موسمی تہوار پھر ہوتے ہیں. ہمارا تو اسلامی تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے نا، لیکن کچھ قوموں کے موسمی تہوار ہوتے ہیں، مخصوص دنوں پہ تہوار منائے جاتے ہیں. کوئی فصلوں کی کٹائی کی مناسبت سے، کوئی موسم بہار کی آمد کی مناسبت سے، کوئی کسی کی پیدائش کی مناسبت سے. تو اسلام میں اور خاص طور پر اللہ تعالی کے ہاں جو خاص دن ہیں، خاص مہینے ہیں، وہ انسانیت کی بھلائی کے کاموں سے وابستہ ہیں، جس میں سب سے بڑا کام کلام اللہ کا نازل ہونا ہے. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات میں انسانیت کی بھلائی کا جو کام ہوا وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اور اس ایک رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے وہ طویل عمر کی عبادت سے زیادہ ثواب پا لیتا ہے. اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. یعنی جس نے سارا سال عبادت نہیں کی، سارا مہینہ رمضان نہیں کی، اور پھر اس رات میں بھی نہیں کچھ کیا، وہ واقعی بدقسمت انسان ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب یہاں ایک سوال چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ساری دنیا میں تو بیک وقت رات نہیں ہوتی، تو پھر وہ کچھ ہی لوگوں کے حصے میں کیا آتی ہے؟ سب کو ملتی ہے وہ رات یا اس کی برکت، وہ سب کو ملتی ہے. آپ جانتے ہیں پہلے بھی واضح ہو چکا ہے کہ لیلہ کا لفظ عربی زبان میں 24 گھنٹوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی رات اور دن. چونکہ عربی میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، تو اس لیے رات سے ناپا گیا ہے وقت کو. ورنہ ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ 1000 دن بھی کہا جا سکتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ بلایا تھا، کتنے عرصے کے لیے بلایا تھا؟ 30 لیلہ، 30 راتوں کے لیے. ایک مہینے کی بات تھی، لیکن 10 بڑھ گئے تھے اس میں. آپ کے تو یہ 3 دن ہی بڑے ہیں نا، 17 کے بعد 20 تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 10 دنوں کا اور اضافہ کر لیا. تو اس لیے دین کے کاموں میں اگر تھوڑا وقت زیادہ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں. خیر، اب وہاں بھی آپ دیکھیے کہ لیلہ کا لفظ ہے، 30 لیلہ. تو کیا صرف راتوں کو بلایا تھا اور دن کو واپس آ جاتے تھے؟ نہیں، دن اور رات پورے کا پورا عرصہ مراد ہے. تو یہ عربی محاورے کے مطابق. لہذا اگر دنیا کے ایک حصے پر دن ہے تو دوسرے پہ رات ہے، پھر دوسرے پہ رات ہے تو پہلے پہ دن ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جہاں چاند کے طلوع کے اعتبار سے وہ رات آئے گی، ان لوگوں کو اسی کے مطابق برکت مل جائے گی. اس لیے اگر ایک آدھ دن آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک رات کا بھی فرق ہو سکتا ہے، یا رات اور دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک آدھ دن کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر علاقے کے لیے جو مطالعے ہیں یا جو تاریخیں ہیں ان کے چاند کے طلوع ہونے کے اعتبار اور حساب سے ہیں. اس لیے ایسی بحثوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر و برکت کی کمی نہیں. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ایک دن 27 میں کہیں ہو رہی ہے تو وہاں خیر و برکت کا نزول کرے اور دوسرے دن کہیں اور. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کہنے کو ایک دن مناتے ہیں، ایک دن، لیکن کیا واقعی وہ ایک دن ہوتا ہے؟ آپ 14 اگست مناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک دن ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اگست کا سارا مہینہ ہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ایک طرح سے. تو بعض اوقات ایک دن جو ہوتا ہے وہ لٹرل میننگ میں ایک نہیں ہوا کرتا، وہ اس سے آگے پیچھے بھی اسی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈومینیٹنگ ہوتا ہے نا. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اچھا، اس رات کیا ہوتا ہے؟ کیا خاص بات ہے؟ آسمان و زمین کے لیے تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. والروح، اور جبریل امین آتے ہیں، وہ بھی اترتے ہیں. فیہا، اس رات میں، بإذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے فرامین لے کر، احکام لے کر، فیصلے لے کر. اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اس رات فرشتوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ اس سے زمین تنگ ہو جاتی، اور پوری زمین پر ایک پوری سے پھر مراد وہی خاص علاقہ جہاں اس وقت اس کی تجلیات ہو رہی ہوں،
ایک روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جس کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے اپنے اندر روحانیت پیدا ہو چکی ہو. جس کے اپنے اندر وہ ڈیولپ نہ ہوئی ہو تو اس کو باہر کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا. ہر چیز کو سینس کرنے کے لیے ایک خاص حس چاہیے ہوتی ہے نا. اگر آپ کی سونگھنے کی حس ماری ہوئی ہے تو فضا میں اچھی سے اچھی خوشبو پھیلی بھی ہو تو آپ کہیں گے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ یہاں کوئی خوشبو بھی ہے نا. اگر آپ کے کان نہیں سن رہے تو سریلے سے سریلا نغمہ آپ کے لیے بیکار ہے، آپ کہیں گے ہے ہی نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، کہاں ہے. تو سننے کے لیے اپنا کان چاہیے، دیکھنے کے لیے اپنی آنکھ بھی چاہیے، اپنی آنکھ کا نور چاہیے. اسی طرح کسی بھی چیز سے خوش ہونے کے لیے اپنے دل کا احساس اور ایک ایسوسیشن بھی اس کے ساتھ چاہیے، ایک تعلق بھی اس سے چاہیے، ورنہ آپ کو خوشی نہیں مل سکتی. تو اس رات کی روحانیت سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے، کون اسے محسوس کرتا ہے؟ جس کے اندر روحانیت ڈیولپ ہو رہی ہو یا ہو چکی ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کے اس رات کے خاص انوار بھی نظر آتے ہیں، خاص ان یوزول چیزیں بھی نظر آتی ہیں، اور یہ فیکٹ ہے، ایسا نہیں کہ آنکھوں کا دھوکا ہے. کسی روشنی کا ملنا یا ایک خاص کیفیت کا ہونا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے جب پوچھا تھا کہ اگر یہ رات میں پاؤں تو کیا پڑھوں، تو آپ نے ان کو دعا سکھائی تھی. تو پاؤں کا کیا مطلب ہے کہ مجھے اگر فیل ہو جائے یا مجھے کوئی ایسی علامت نظر آئے تو پھر مجھے کیا پڑھنا چاہیے، اس وقت کون سی دعا مانگنی چاہیے. سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو سراسر معاف کرنے والا ہے. انک عفو، جیسے عادل کہہ دیتے ہیں نا، عادل کو تو مبالغہ ہو جاتا ہے، اسی طرح معاف کرنے والے کو عفو کہہ دیا جائے تو مبالغہ ہے. تو سراپا معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، معاف کرنا تجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، تو مجھ کو معاف کر دے. اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اس لیے کہ معافی ہو جائے، گناہوں سے نجات اور چھٹکارا ہو جائے، یہ وزر بھاری بوجھ جو ہم نے اٹھا رکھا ہے یہ ہم سے اتر جائے. الذی انقض ظہرک، تو پھر اور کیا چاہیے. یعنی اگر ہمیں کوئی اعلان کر کے یہ بتا دے کہ تمہیں معاف کر دیا گیا، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہٹا لیا گیا، تو اس سے بڑی سعادت کی بات ہی کوئی نہیں.